وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النار أحق إلى الله من إراق الدم إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها وإن الدم ليقع عند الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فَذِيقُوا بِهَا نَفْسًا وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی میرے واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں، آپ کے سامنے اللہ کریم جل جلالہ کے کلام پاک میں سے سورہ صافات کی چند آیات مقدسہ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں سے ایک حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا کریے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے پیارے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے مجھ گنہگار کم علم بے عمل کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے محبوب کے صدقے مجھے حق سچ سنا کر آپ تمام سامعین کو سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. بروز قیامت اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے پیارے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس ذکر خیر کو ہم سب کے لیے نجات اور چھٹکارے کا ذریعہ بنائے. انشاءاللہ العزیز آج کے دن کی مناسبت سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر اور عید الاضحیٰ کے متعلق قربانی کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا. اللہ کریم ہم سب کو سن کر سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، ماہ ذو الحج کی 10 تاریخ. کل جو دن ہفتے کا گزرا، کل ہفتے کے دن کو حجاج کرام نے حج بیت اللہ اور مبارک حج کے سارے ارکان پورے کیے ہوں گے. اللہ کریم ان تمام ہمارے بزرگوں بھائیوں کی صحیح کو، عبادت کو، حج کو اور دعاؤں کو قبول فرمائے اور اپنے پیارے محبوب کے صدقے آنے والے سال ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت سے سرفراز فرمائے. اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے کردار دیکھیں، اپنے کام دیکھیں تو
تو شاید ہر ایک اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور ہوگا کہ میں اس قابل نہیں کہ اس مقدس گھر کی چوکٹ پر پہنچ سکوں، اس دربار بیت اللہ کی حاضری کو میں اس قابل نہیں، لیکن اللہ کریم ہے، جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ تو ہماری بھی ہم سب کی یہ تڑپ ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ ہمیں بھی آنے والے سال اپنے مقدس گھر بیت اللہ کا حج اور اس بیت اللہ کا طواف اور بیت اللہ میں کما حق ہو، جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے اس طرح ہمیں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی بابرکات کی دربار گوہر میں عام طور پر حاضری دینے کے لیے حجاج کرام تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی سرکار کی دربار کی حاضری نصیب فرمائے۔ لیکن ایک بات عرض کر دوں کہ بعض وہ علماء جو فنا فی الرسول حضور کی محبت میں مستغرق ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ حج بیت اللہ کے بعد نہیں بلکہ حج بیت اللہ سے پہلے حضور کی دربار کی حاضری کی جائے، پھر حج بیت اللہ کے ارکان ادا کیے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ طیبہ میں رہنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ جو تم میں استطاعت رکھے مدینہ میں رہنے کی وہ مدینہ پاک میں رہے اور اس کی موت بھی مدینہ میں ہی ہو جائے، یہ حضور کا فرمان۔ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ چونکہ حضور نے فرمایا ہے اب اس فرمان کے مطابق مدینہ شریف پہنچ کر پھر مدینے کو چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن حج بیت اللہ چونکہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اللہ کے گھر کا حج بیت اللہ کا حج یہ فرض ہے، لہٰذا اس فرض کی نیت سے پھر مدینہ طیبہ کو چھوڑا جائے۔ اگرچہ جائز ہے، گناہ نہیں، حرام نہیں، ناجائز نہیں، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کو بیت اللہ کے حج کے لیے چھوڑا جائے اور اپنے گھر اپنے ملک کے لیے نہ چھوڑا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا جو تم میں استطاعت رکھے مدینہ میں رہنے کی وہ مدینہ میں رہے۔ اچھا خیر، بہرحال تو اب عام طور پر حجاج کرام حج بیت اللہ کے ارکان سے فارغ ہو کر پھر گنبد خضرا کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ اللہ ان کا سفر قبول فرمائے اور اللہ کریم ہمیں بھی اس سفر کی سعادت سے سرفراز فرمائے۔ تو آج عید الاضحیٰ ہے، حج بیت اللہ ادا کرنے کے بعد پھر ہم اور آپ عید الاضحیٰ ادا کرنے کے لیے مسجد شریف میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اللہ کریم جل جلالہ ہم سب کی نماز عید اور اس سے قبل ہم نے جتنی بھی حسنات کیے نیکیاں کی اللہ سب کی نیکیاں قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے رب هب لي من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک صالح سعادت مند اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، بس ہم نے اسے ایک بردبار حلیم بیٹے کی خوشخبری دی، بشارت دی۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ بیٹا ان کے ساتھ سعی کرنے لگا، سعی کرنے کے قابل ہوا، چلنے کے قابل ہوا، قال یا بنی، تو فرمایا کہ میرے بیٹے انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترا، اب تو سوچ کہ تیری کیا رائے ہے۔
قال یا ابت افعل، بیٹے نے کہا آپ وہ کام کیجئے ما تؤمرو، جس کام کا تمہیں حکم ہے، جس کا تمہیں حکم ہے وہ کام آپ کر دیجئے گا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، قریب ہے کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹے اس بات پر راضی ہوئے، کس بات پر؟ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے راضی، بیٹا ذبح ہونے کے لیے راضی. دونوں جب راضی ہوئے تو پھر باپ نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے پکارا اے ابراہیم علیہ السلام، قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے اپنا خواب سچا کر کے دکھایا، جو دیکھا تھا اس پر عمل کیا. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح اچھے لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بڑا امتحان تھا. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ان کے بدلے میں ہم نے ایک فدیہ جو عظیم فدیہ پیش کیا. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور اس کام کو، اس عمل کو، اس طریقے کو، اس سنت کو، اس عبادت کو ہم نے پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا. سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم آپ پر سلام ہو. یہ سورہ صافات کی سادہ سا آیت کا ترجمہ. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین. آپ کے ہاں اولاد نہ تھا، آپ کے ہاں اولاد نہ تھا تو آپ صالحہ سال دعائیں کرتے رہے. ٹھیک ہے نہیں، ایک زوجہ سے اولاد نہ ہوا تو دوسری زوجہ، دوسرا نکاح فرمایا. ٹھیک ہے نہیں، دعا کرتے رہے تو اللہ رب العالمین جل جلالہ کی ذات و بابرکات نے آپ کو اولاد کی بشارت دی. فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتا ہے بس ہم نے اسے بردبار، حلیم، عقلمند، دانا، عابد، بہت سارے اس الفاظ کے معنی علماء نے لکھا، لغت میں. لہٰذا اللہ کریم جل جلالہ نے گویا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس دعا کو قبول فرما کر یہ بشارت دی، اے میرے پیارے خلیل تجھے اس بیٹے کی بشارت اور خوشخبری ہو جو بیٹا سارے خوبیوں کا مجموعہ ہے، ہر خوبی ان میں موجود ہے. اگر صرف بردبار ہی دیکھا جائے نا، ایک الفاظ، ایک ہی ترجمہ ہے. حلیم بمانا بردبار ہم اپنی زبان میں بھی کہیں کہیں لکھے پڑے لوگ استعمال کرتے ہیں. اگر اس بردبار کو ہی دیکھا جائے تو بردبار ہی بندہ وہ ہوتا ہے جس میں ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، جس میں ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ہم نے تجھے بردبار، حلیم فرزند کی خوشخبری اور بشارت دی. اللہ کریم جل جلالہ کی ذات و بابرکات کے پیارے خلیل نے بڑی تمناؤں سے بیٹا حاصل کیا. اور یہ ہم سب جو صاحب اولاد ہیں ان سے پوچھیں گے اولاد کتنا پیارا ہوتا ہے. اولاد جو صاحب اولاد ہیں ان کو پتہ ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ والدین اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں نا، یہ بھی صاحب اولاد حضرات اندازہ لگاتے ہیں کہ جس طرح ہمیں اپنی اولاد پیاری ہے نا، ہم بھی اپنے والدین کو ایسے ہی پیارا ہوتی تھی. ایسا ہے کہ اچھا، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ کریم جل جلالہ نے بڑی تمناؤں کے بعد بیٹا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا، جن کا لقب ذبیح اللہ، اللہ کی راہ میں ذبح ہونے والا. اللہ رب العالمین جل جلالہ کی ذات بابرکات نے اپنی فضل و کرم سے جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو
7 سے لے کر 13 برس تک مختلف علماء کی اقوال، کسی نے 7 لکھا، کسی نے 8، کسی نے 9، کسی نے 13۔ جب اس عمر میں آئے، اس ایج میں آئے، اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ صاحبزادہ حضرت ذبیح اللہ جو کہ حلیم بردبار بیٹا فرزند جو میں نے عطا کیا بشارت دی، وہ جب آپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوئے، اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے پیارے خلیل کو خواب میں یہ امر دیا، کیا اللہ فرماتا ہے قال یا بنی انی ارا فی المنام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند جو کہ عقل مند تو تھے، سمجھدار تو تھے، چلنے کے قابل تھے، عاقل تھے، ٹھیک ہے نہیں، فرمایا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ قال انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، ٹھیک ہے نہیں۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام اتنے فرمان بردار اللہ کے اور اللہ کے پیارے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے، اور نبوت و رسالت ہونے کے حوالے سے بھی فرمان بردار، پھر والد ہونے کے حوالے سے بھی فرمان بردار، ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو گویا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام فرمان برداری کر رہے ہیں۔ کیسے فرمان برداری؟ عرض کی قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، اللہ کے پیارے خلیل، جس بات کا، جس عبادت کا، جس کام کا اللہ کریم جل جلالہ نے تمہیں حکم دیا ہے وہ کر دیجئے۔ اگر مجھے ذبح کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، مجھے آپ ذبح کر دیں، میں اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے ذبح ہونے کو تیار ہوں۔ آج ہم ہیں نا، تھوڑا ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے، میں سمجھتا ہوں شاید ہزاروں میں، لاکھوں میں کوئی ایسا ہو جو خوشی سے اپنے آپ کو قربان کرنے پر آمادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جب ہم اللہ رب العالمین کی عطا کی ہوئی دولت یا دوسری جو نعمتیں وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو خوشی سے تیار نہیں ہوتے، جان تو سب سے عزیز ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا اللہ کریم جل جلالہ کے پیارے پیغمبر سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی ابا جان آپ وہ کام کر دیجئے جس کا آپ کو حکم ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ انشاءاللہ ستجدنی انشاءاللہ، اللہ رب العالمین نے چاہا، اللہ نے چاہا۔ یاد رکھیں اللہ کے حکم پر عمل کرنا یہ اللہ کی رضا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نہیں، اور جسے اللہ چاہتا ہے، جسے اللہ توفیق دیتا ہے، وہی اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ دوسرے الفاظوں میں ہر نیکی کا کام بندہ جب کرتا ہے جب اللہ رب العالمین کی توفیق شامل حال ہوتی ہے، جسے اللہ چاہتا ہے پھر وہ نیکی کرتا ہے۔ ہم اور آپ اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے ابھی مسجد شریف میں نہیں آئے،